تو اس حوالے سے مالک ٹیکس کم ڈال دیتا ہے کیونکہ کبھی بارشیں ہوتی ہیں, کبھی کام پہ جانا کبھی نہ جانا. تو اس ایگریکلچر کا کام کرتا ہے جو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیکس جا رہا ہے, میں لیگل ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں جو بھی سلسلہ کار ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا کہ ایگریکلچر میں کتنا ٹیکس جاتا ہے اور کتنی آپ کو سیلری مل جاتی ہے. آپ سے انٹرویو پاس کر لیتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی پوچھتے ہیں جی آپ نے پہلے کہاں کام کیا, تو آپ نے جو سی وی بنا کے ان کو دینا ہے, وہاں جو ملی ہوئی ہیں اچھی خاصی سیلری ہے, انکم ہے, گزارا کر رہے ہیں. اور السلام علیکم جی دوستوں, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پرتگال میں ہیں جی, لسبن میں جو مشہور گلی ہے وہاں پہ ہے سینٹر میں. تو آج ہم بات کریں گے ایگریکلچر پہ کہ ایگریکلچر کی جاب ہے وہ کس طرح سے لی جاتی ہیں اور کتنی سیلری ملتی ہے, کتنا ٹیکس جاتا ہے اور کتنے دن کام وہاں پہ مل سکتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے جی ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچر. تو آپ دیکھ رہے ہیں جی میرے ساتھ کھڑے ہیں جی ملک ارسلان, تو ان سے آج بات ہوگی ایگریکلچر پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب مجھے انوائٹ کرنے کا. جی اچھا ملک صاحب, یہ بتائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو نئے آنے والے ہیں یہاں جو یہاں پہ ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں, تو یہ ایگریکلچر کی جاب کیسے ملے گی؟ ایگریکلچر کا کام جو ہے پرتگال میں بہت زیادہ ہے. زرعی زمینیں جو ہیں بڑے سٹی کو چھوڑ کر چھوٹی سٹی میں زیادہ تر زرعی زمینیں ہی ہیں. زیتون کا کام بھی یہاں پر مل جاتا ہے, دوسرے سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں, فروٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کام یہاں پر مل جاتا ہے, فروٹ پیکنگ. جسٹ آپ نے آ کے ریسرچ کرنی ہے, سی ویز وغیرہ دینی ہے, دوستوں کو بھی کہنا ہے. ایگریکلچر کا کام بہت زیادہ مشکل سے نہیں ملتا, نارمل مل جاتا ہے, لیکن اصل میں یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کھیتوں میں دھوپ ہوتی ہے تو تھوڑا کام ٹف ہوتا ہے. جو انڈیا کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ کام کرتے ہیں, نیپالی بھی کرتے ہیں, پاکستانی بھی ہیں, بنگلہ دیش کے بھی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیپر آسانی سے بڑی مل جاتی ہے. اکاموڈیشن جو ہے وہ مالک دے دیتے ہیں, تو اس سے تھوڑی سی بندے کی زندگی جو ہے پیپر. اور اس میں یہ ہے کہ ٹیکس کا اتنا ایشو نہیں ہے کہ 30 دن ایک مہینے میں ٹیکس جانا چاہیے, لیکن ایگریکلچر میں کبھی 20 دن کم ہوتا ہے, کبھی 22 دن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مالک ٹیکس کم ڈال دیتا ہے کیونکہ کبھی بارشیں ہوتی ہیں, کبھی کام پہ جانا کبھی نہ جانا. تو اس طرح پیپر لوگ لے رہے ہیں ایگریکلچر فیلڈ میں. جی اچھا, مطلب کہ وہ ویدر پہ ڈپینڈ کرتا ہے جی. ویدر کا بہت ایشو ہے کیونکہ اگر بارش ہوگی تو آپ نے کھیتوں میں کیسے کام کرنا ہے, پھر کل پہ ڈال دیتے ہیں. زیادہ تر بارش والے دن ایگریکلچر فیلڈ میں جو ہے نیکسٹ ڈے پہ کام ڈال دیا جاتا ہے, نہیں کام پہ جاتے ورکر. جی جی صحیح ہے. اچھا ملک صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے ویور جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اکاموڈیشن کا جو رینٹ ہے, کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ جی اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں جاب کے لیے, آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے, آپ جاتے ہیں تو پھر منتھلی جو آپ سے وہ رینٹ چارج کیا جاتا ہے. تو اس کا کیا سین ہے بھائی؟ اصل میں یہ آپ کی سیلری سے کاٹ لیتے ہیں رینٹ. رہائش وہ اپنی دیتے ہیں, تقریباً 100 سے 150 کے درمیان بھی رینٹ چل رہا ہے نا. تو وہ مالک کا اگر آپ کی 800 سیلری بنی ہے تو اس میں 150 کو رینٹ کا کاٹ کے 650 آپ کو دے دیں گے. لیکن اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ ٹیکس بھی تو آپ کا جاتا ہے نا. آپ کا ورک کانٹریکٹ لگا ہوتا ہے اسی کمپنی کا جس میں آپ کام کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کو 2 سال میں پیپر مل جاتے ہیں, 12 ٹیکس ویسے پیپر کے لیے چاہیے. تو ایگریکلچر کا کام اس حوالے سے بڑا سوٹیبل ہے. جی مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے ایگریکلچر کا کام کرتا ہے جو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ میرا ٹیکس جا رہا ہے, میں لیگل ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے. اگر کسی بندے نے پیپر لینے ہیں, پڑھا لکھا نہیں ہے زیادہ اور اس کی واقفیت بھی نہیں ہے, اگر ایگریکلچر میں چلا جائے گا تو اس کو پیپر 100% مل جائیں گے. جی اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ ایگریکلچر کے علاوہ یہ جو فشنگ کا کام ہے یہ بھی پرتگال میں مل جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھیڑ بکری ہیں مطلب کہ جیسے یونان میں بھی چلتا ہے, تو یہ کیا سین ہے, یہ کام ہے ادھر؟ جی بالکل, یہ جو فشنگ ہے یہ تو بہت زیادہ ہے پرتگال میں. آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ فش لائک کرتے ہیں کیونکہ سمندر کے کنارے پہ موجود ہے نا یہ پرتگال. تو فش فیکٹریز بھی یہاں پر ہیں, دوسرے یورپ کو دوسری دنیا کو بھی سپلائی کی جاتی ہیں فش فیکٹریز میں بھی بہت زیادہ کام ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جن کے پاس یہ مچھلیاں سمندر میں فشنگ کرتے ہیں, پکڑنے کا ٹھیکہ ہے, وہ بھی آپ کو کام پہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو مویشیز پالنے کا سلسلہ ہوتا ہے جیسے بھیڑیاں ہو گئیں, گائیں ہو گئیں, ڈیری فارمز ہو گئے, ان پہ بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں پرتگال میں. مطلب یہ سارے اس کو ایگریکلچر میں ڈیری فارمنگ کو اور فشنگ کو اس میں ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ کام کے حوالے سے یہ بھی ایگریکلچر کا جو کام ہے اس میں یہ بھی ساتھ مطلب اچھی پاسبلٹی ہے پرتگال میں. ان میں بھی پیپر مل جائیں گے لوگوں کو اور کام مل رہا ہے لوگوں کو. مطلب جو لوگ فری بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں نا, انہیں اپرچونیٹی بتا دی. جی مطلب کہ پیپر ملنے ہی ملنے ہیں جو بھی ہے پرتگال میں آگے پیپر ملنے ہی ملنے ہیں. آپ کو جس بھی فیلڈ میں کام مل جائے, چاہے کنسٹرکشن کا ہو, چاہے آپ فش فیکٹری میں لگ جائیں, سمندر میں فشنگ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ بڑے کے ساتھ لگ جائیں, یا آپ وہ کسی فارمنگ جو ہوتی ہیں مویشی وغیرہ پالتے ہیں, دودھ وغیرہ نکال کے اور کریم وغیرہ بناتے ہیں اس میں لگ جائیں, ایگریکلچر کے فیلڈ میں لگ جائیں,
جیسے زیتون کا کام اور اس طرح کے کام ہے تو آپ کو 100% پرتگال کی ریزیڈنس کارڈ مل جائے گی 2 ایئر کی. جی جی دوستوں، ہماری ملک ارسلان صاحب سے بات ہوئی ہے تو آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ کو اچھا گائیڈ کیا ہے ملک صاحب نے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک بول رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں جو بھی سلسلہ کار ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا کہ ایگریکلچر میں کتنا ٹیکس جاتا ہے اور کتنی آپ کو سیلری مل جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اور فشنگ کا بھی کام یہاں پہ ہے اور بھیڑ بکریوں والا بھی سب کام یہاں پہ مل جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو فشنگ کی فیکٹریز ہیں وہ بیانہ دو تحصیلوں کی طرف ہیں. وہاں پہ آپ جا کے اپنا سی وی لے جائیں یا ان کی ای میلز ہیں وہ لے لیں نیٹ سے اور وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 100% جو ہے آپ کو ای میل کا آنسر آئے گا، جواب آئے گا. آپ کا جو انٹرویو ہوگا تو آپ انٹرویو پہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو جو فش فیکٹریز ہیں وہاں پہ جناب یہ جو فش فیکٹریز ہیں یہاں پہ جناب آپ جائیں گے اور یہاں پہ جو مطلب کہ لگا لیں آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ بھی نہیں ہے نا تب بھی یہ آپ کو رکھ لیں گے. یہ فنانس برو اور آپ کی جو فائل ہے مینوفیکچرر انٹرسٹ ہے نا اس نمبر پہ بھی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ لے لیں گے اور آپ کو جو جاب ہے وہ دے دیں گے. جہاں پہ نارملی جو انٹرویو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. جب ان کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنے حساب سے انٹرویو پاس کر لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی پوچھتے ہیں جی آپ نے پہلے کہاں تک کام کیا تو آپ نے جو سی وی بنا کے ان کو دینا ہے وہاں پہ آپ کا اچھا ایکسپیرینس کسی نہ کسی چیز کا ہونا چاہیے. مطلب جس شعبے میں آپ اپلائی کریں گے تو اسی شعبے کی جو ہے آپ نے اپنی سی وی بنانی ہے اور اس میں اچھا ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اچھے لفظوں میں لکھا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کتنی دیر کام کیا اور وہی ہونا چاہیے جو مطلب کہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے متعلق ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس جگہ پہ یہ کام کیا تو آپ کو 100% جو آج جاب ملیں گی. تو پرتگال میں جاب کی کمی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو کوشش نہیں کرتے جاب ڈھونڈنے کی، ان کو کچھ نہیں ملتا. پھر وہ مطلب کہ یہی بولتے ہیں جی پرتگال میں جاب نہیں ہے. پرتگال میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کام کر رہے ہیں، سب کو جاب ملی ہوئی ہیں، اچھی خاصی سیلری ہے، انکم ہے، گزارا کر رہے ہیں اور ریزیڈنس پرمٹ بھی مل رہے ہیں یہاں پہ. تو جناب یہ تھی ہماری تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ جو شیئر کی. تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. تو ملک صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. جناب نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں مدثر صاحب کے ساتھ. اللہ حامی و ناصر. بائے بائے.